السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دو ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے سندھ کی بات کریں گے اور پھر آپ کو لاہور لے چلیں گے۔ سندھ کے شہر ٹھٹھہ کی کینجر جھیل کے بیچوں بیچ ایک پراسرار قبر تیر رہی ہے۔ اس حیرت انگیز جگہ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ قبر کس کی ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ جھیل کے بیچوں بیچ تیرتی پراسرار قبر نوری جام تماچی کی ہے۔ نوری جام تماچی جھیل کے کنارے مچھیروں کے ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ اس بستی میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں جہاں پر مچھیرے رہا کرتے تھے۔ نوری جان کو جھیل کے نیلے پانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور وہ روزانہ جھیل کے کنارے آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ نوری کے والد بھی مچھیرے تھے اور ایک دن نوری اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے کشتی میں سوار تھی۔ ایک آدمی بھاگا بھاگا ان کی طرف آیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ بستی کے تمام مچھیرے بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ کا نام جام تماچی تھا اور یہ ٹھٹھہ کا حکمران تھا۔ بادشاہ کینجر جھیل پر شکار کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ بادشاہ نے یہاں تھوڑی دیر رکنا تھا اور نوری بادشاہ کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار تھی۔ بادشاہ جب لوگوں سے مل رہا تھا تو اس کی نظر نوری پر پڑی۔ نوری ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کا نام نوری اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ پہلی ہی نظر میں نوری بادشاہ کو اچھی لگنے لگی اور کچھ دن بعد بادشاہ نے نوری کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ گاؤں والے بہت حیران تھے کہ ایک بادشاہ مچھیرے کی بیٹی سے شادی کرنے لگا ہے اور دوسری طرف نوری بہت خوش تھی کہ اس کی شادی ایک بادشاہ سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا بھی غم تھا۔ جب نوری کی شادی بادشاہ سے ہو گئی تو وہ بادشاہ کے محل میں آ گئی تو محل میں زیادہ تر لوگوں کے لیے مچھیرے کی بیٹی کو ملکہ ماننا مشکل تھا۔ اس مسئلے کو بادشاہ کی 6 عدد بیویوں نے پیدا کیا تھا۔ بادشاہ کی پہلے ہی 6 بیویاں تھیں اور یہ 6 کی 6 نوری سے حسد کرتی تھی۔ بادشاہ کے کان نوری کے خلاف بھرتی تھیں۔ پہلے تو بادشاہ نے ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیا، لیکن پھر بادشاہ کو ایک بات کھٹکنے لگی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی نے بادشاہ کو بتایا کہ نوری محل سے ہیرے جواہرات چوری کر کے اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، جو کہ ہیرے جواہرات اپنی بستی میں لے جاتا ہے۔ محل کے دوسرے لوگوں نے بھی بادشاہ کو بتایا کہ نوری اپنے بھائی کو لکڑی کا ایک ڈبہ دیتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے نوری کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ چند دن بعد جب نوری کا بھائی محل میں آیا تو بادشاہ نے اپنے کچھ محافظوں کو اس کے ارد گرد چھپا کر کھڑا کر دیا۔ ان محافظوں نے جب دیکھا کہ نوری لکڑی کا ایک ڈبہ اپنے بھائی کو دے رہی ہے تو انہوں نے فوراً نوری کو پکڑ لیا اور اس سے وہ ڈبہ چھین لیا۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ نوری اپنے بھائی کو ہیرے جواہرات دے رہی ہے۔ نوری بھی حیران تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے ڈبہ کھولنے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس میں کتنے ہیرے جواہرات ہیں۔ جو ہی ڈبے کو کھولا گیا تو بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ لکڑی کے ڈبے میں ہیرے جواہرات کی جگہ مچھلی کے کانٹے پڑے تھے۔ بادشاہ نے نوری سے کہا، آخر یہ سب کیا ہے؟ اس پر نوری نے کہا کہ وہ اپنی بستی کے کھانے کی عادی ہو چکی ہے اور محل کا کھانا اس سے نہیں کھایا جاتا، اس لیے اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ ہر کچھ دن بعد بستی سے کھانا لے آئے، جو کہ وہ ایک لکڑی کے ڈبے میں لایا کرتا تھا، اور پھر نوری اسے یہ ڈبہ واپس کر دیا کرتی تھی۔ اور یہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ مجھے محل کے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی۔ اس سب کے بعد بادشاہ نے کبھی نوری کے خلاف کوئی بات نہ سنی۔ بادشاہ جام تماچی کی یہ داستان بہت مشہور ہوئی۔ بادشاہ اکثر نوری کو اس کی بستی میں لے جاتا اور وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھتے۔ بادشاہ کی حیات میں ہی نوری کی موت ہو گئی اور بادشاہ نے نوری کا مقبرہ کینجر جھیل کے بیچوں بیچ بنوانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسی جھیل پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ پراسرار قبر جو وہاں پر دیکھی جاتی ہے، یہ نوری جام تماچی کی ہے، جسے بادشاہ نے بنوایا تھا
روزانہ کئی لوگ اس قبر کو دیکھنے کے لیے کشتیوں پر بیٹھ کر اس قبر تک پہنچتے ہیں۔ یہ تو کینجر جھیل میں تیرتی پراسرار قبر کی کہانی تھی۔ اب آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں دوسری حیرت انگیز چیز موجود ہے۔ اب آپ کو موتی مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پورے لاہور میں مشہور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا یہاں مسلمان جن رہتے ہیں اور یہ جنات یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب سچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہے ہیں جو اس مسجد کے بارے میں کافی مشہور ہے۔ اس مسجد کو 17ویں صدی میں مغل بادشاہ نے بنوایا تھا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد میں بڑی تعداد میں نیک جنات رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رات کو جنات یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد کا کوئی مخصوص امام نہیں ہے اور نماز کے وقت جو نمازی وہاں موجود ہوتا ہے وہی جماعت کروا دیتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد میں بسنے والے جنات اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس مسجد میں بہت سے اولیاء اللہ بھی قیام کر چکے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی دیواروں پر لوگوں کو نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ادھر ادھر دیکھنے پر دوبارہ جب دیوار پر نظر پڑتی ہے تو وہ نام غائب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عورتیں مسجد کی دیواروں پر اپنی دعائیں لکھتی ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ دعائیں جنات پڑھ کر اللہ سے ان کے لیے دعا کریں گے۔ حالانکہ مسجد کی دیواروں پر لکھنا سختی سے منع ہے، لیکن کچھ عورتیں باز نہیں آتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جن لوگوں پر کالا جادو ہوا ہو وہ یہاں آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور صحت یاب ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ جنات کو محسوس کرتے ہیں۔ جنات کے وجود سے تو کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلومات ہوں تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔